لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفشوا السلام بينكم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چھوٹے سے ارشاد کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ. آپس میں سلام کو پھیلاؤ. اور سلام پھیلے گا ایک دوسرے کو سلام کرنے سے. سلام کو پھیلانے کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں. ایک سلام کرے، دوسرا سلام کا جواب دے. السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تین طریقے ہیں. السلام علیکم کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے. اور ادب یہ سکھلایا گیا ہے کہ جب کوئی سلام کرے
تو جواب دینے میں برابری کرے یا اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر جواب دے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جواب کے بارے میں یہ دو باتیں بتلائی گئی کہ جیسا سلام کیا گیا ہے ویسا ہی جواب دو. السلام علیکم تو جواب میں کہو وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اگر سلام کرنے والا کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جواب برابری والا ہے. جیسا سلام انہوں نے کیا ویسا ہم نے جواب دیا. جتنی دعائیں انہوں نے ہمارے لیے کی ہم نے بھی اتنی ہی دعائیں کی. انہوں نے ایک دعا کی السلام علیکم تو ہم نے بھی وعلیکم السلام کہہ کر اس دعا کا بدلہ دے دیا. اور دو دعائیں انہوں نے دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہم نے بھی دو دعائیں دی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ان کی طرف سے تین دعائیں ملی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ہماری طرف سے بھی تین دعائیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ جب تمہیں سلام کیا جائے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا تو تم اس سے بہتر سلام سے سلام کرو. اور ردوها یا اسی کو لوٹا دو. بہتر طریقے سے سلام کا جواب دو یا جیسا انہوں نے سلام کیا ویسا ہی تم بھی سلام کرو. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جیسا سلام ویسا جواب. جتنی دعائیں ان کی طرف سے ملی اتنی ہی دعائیں ہم بھی کریں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے سلام سے ہمارا سلام بہتر ہو. اگر وہ کہیں السلام علیکم تو ہم کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے ایک دعا دی السلام علیکم تو ہم نے دو دعائیں دی یا تین وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یہ ان کے سلام سے بہتر ہے اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان کے سلام سے بہت بہتر ہے. آپ نے دل کھول کر سلام کا جواب دیا. اگر سلام کرنے والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو ہمیں کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بہتر طریقہ ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو یہاں تو حد آ گئی تو ہم بھی جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں ہمارے اختیار سے باہر ہے, ہمارے اختیار میں نہیں. تو دو صورتوں میں ہمیں اختیار ہے کہ جیسا سلام ویسا جواب یا بہتر جواب. اور تیسری صورت میں ہمیں اختیار نہیں ہے, جیسا سلام ویسا ہی جواب جائے گا. تو یہ جہاں ہمیں اختیار ہے کہ جیسا سلام ویسا جواب یا بہتر جواب, اس میں بہتر شکل کون سی ہے؟ بہتر جواب والی. اسی لیے قرآن نے اسے مقدم کیا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ جب تمہیں سلام کیا جائے, کوئی تمہیں سلام کرے تو یہ نہیں کہا
کہ تم بھی اسی جیسا جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو. قرآن نے یہ کہا جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر جواب دو یا اسی جیسا دے دو. تو پہلے جو بہتر طریقہ ہے اس کا ذکر ہوا. تو مومن جو ہے اس کا دل بڑا ہوتا ہے، ہر چیز میں بڑا ہوتا ہے. اور ہمارا دین جو ہے جو ایک شخص کو کامل مومن بناتا ہے، اعلیٰ درجے کا مومن بناتا ہے. اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا مومن بناتا ہے. یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو. تو جیسے جیسے ہم ترقی کرتے چلے جائیں گے ویسے ویسے ہم کامل مومن بنتے چلے جائیں گے. اور کامل ہو گئے، اور کامل ہو گئے، اور کامل ہو گئے، اور کامل ہو گئے. تو ہمارا دین یہ ہمیں کامل مومن بناتا ہے، اور کامل مومن ہر چیز میں بڑے دل والا ہوتا ہے. اس کی ٹریننگ ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا ہے، بڑے حوصلے کا مظاہرہ کرنا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر تم بدلہ لینے پہ آؤ، اگر تمہارے خلاف کوئی زیادتی کرے، تم پر کوئی زیادتی کرے، تو ہماری شریعت اجازت دیتی ہے بدلہ لینے کی. تو اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی کہ تم پر زیادتی ہوئی ہے. اگر کسی نے تمہارا رومال لے لیا ہے تو یہ زیادتی ہوئی ہے کہ رومال لے لیا، تب آپ بھی رومال لے لو اپنا واپس. بس یہ بدلہ لے لو، جتنی تم پر زیادتی ہوئی ہے اتنا بدلہ لے لو. اس نے رومال لے لیا تو رومال لے لو آپ. یہ نہیں کہ آپ بدلہ لینے پر آؤ تو رومال بھی لے لو اور اس کی ٹوپی بھی لے لو، رومال بھی لے لو اور اسے ایک تماچا بھی رسید کرو. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ. برابر سرابر جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنا بدلہ لے لو. لیکن چونکہ تم مومن ہو اس لیے تمہارا دل بڑا ہونا چاہیے. یہ تمہارا حق تو ہے لیکن دل تمہارا بڑا ہونا چاہیے. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنا بدلہ لے لو، اور اگر تم صبر کر جاؤ گے تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت خیر کی چیز ہے، بہت خیر کی چیز ہے. دنیا میں بھی اس کا نتیجہ بہت اچھا ظاہر ہوگا اور آخرت میں بھی بہت اچھا ظاہر ہوگا. تو ایک طرف حق بھی بیان کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف تربیت بھی کی جا رہی ہے. حق بیان کر دیا کہ یہ تمہارا حق ہے، دونوں ایکسٹریم سے بچاتا ہے. اسلام اعتدال والا مذہب ہے، اسلام ماڈریٹ دین ہے، ماڈریٹ. یہ نعرہ سنتے ہیں نا کہ اسلام کو ماڈریٹ بنانے کی ضرورت ہے، اسلام میں ماڈریشن پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو جو چیز پہلے ہی سے ماڈریٹ ہے اسے ماڈریٹ کیسے بنائیں گے؟ جو چیز پہلے ہی سے ماڈریٹ ہو اسے اگر ماڈریٹ بنانے کی کوشش کرو گے تو وہ ایکسٹریم بن جائے گی. ماڈریٹ کا معنی تو ہے کہ بالکل بیچ میں ہے. اب اسے ماڈریٹ بنائیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ بیچ میں نہیں ہے تو ادھر لے جائیں گے تو بھی ایکسٹریم اور ادھر لے جائیں گے تو بھی ایکسٹریم. تو پہلے ہی سے ماڈریٹ ہے. اور چونکہ خالق کائنات نے اسے ماڈریٹ بنایا ہے اس لیے اس میں غلطی بھی نہیں.
ہمارے مذہب کی تو بنیاد ہی ماڈریشن پر ہے. ہمارا مذہب ایکسٹریمز کو پسند نہیں کرتا. ایکسٹریمز کو بالکل پسند نہیں. عبادت میں بھی ایکسٹریمز کو پسند نہیں کرتا. پیدا کیا ہے ہمیں عبادت کے لیے، لیکن عبادت میں بھی ایکسٹریم کو ہمارا مذہب پسند نہیں کرتا. جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس میں بھی ایکسٹریم نہیں چاہیے. 3 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے بارے میں ہمیں آپ اطلاع کیجیے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت ہے، مسجد میں تشریف لاتے ہیں، جنگ کے میدان میں ہوتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہوتا ہے، تزکیہ نفس کے کام ہو رہے ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں. یہ تو سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. گھر میں کیا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جب گھر میں تشریف لاتے ہیں خلوت میں کیا کرتے ہیں؟ راتوں کو کیا کرتے ہیں؟ اور وہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کتنی ہے. عشاء سے لے کر فجر تک کیا کرتے ہیں آپ؟ اگر ظہر کے بعد گھر میں آ گئے تو کیا کرتے ہیں ظہر سے عصر تک؟ فجر پڑھ کر گھر میں آ گئے تو کیا کرتے ہیں فجر سے ظہر تک؟ تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے. اور ہم نقل تو نہیں کر پائیں گے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تو بہت زیادہ ہوگی، تو ہم نقل تو نہیں کر پائیں گے، مگر کم سے کم ہم بھی کچھ اپنے لیے ٹارگیٹس بنائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فارغ اوقات میں اپنی خلوت میں اتنی عبادت کر رہے ہیں تو ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے. وہ تو نبی ہیں پھر بھی اتنا کرتے ہیں تو ہم امتیوں کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے. تو معلوم کرنا چاہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ تشریف لاتے ہیں، سوتے بھی ہیں، سو بھی جاتے ہیں، رات کو جاگتے بھی ہیں، تہجد کے لیے مصلی پہ کھڑے بھی رہتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ دل لگی بھی کرتے ہیں، گھر میں ہمارے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں. تو یہ 3 حضرات جو ہیں چونکہ اس وقت ان پر عبادت کا غلبہ تھا، اس لیے ذہن میں ایک چیز لے کر کے گئے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہے گی کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں داخل ہوتے ہیں اور سیدھے مصلی پہ چلے جاتے ہیں اور پوری رات مصلی کے اوپر عبادت میں مشغول رہتے ہیں، کھانا بھی بہت کم کھاتے ہیں، کوئی خاص دلچسپی نہیں، ایک کونے میں بیٹھ کر کے بس غور و فکر کرتے رہتے ہیں، ذکر میں مشغول رہتے ہیں. ان کے ذہن میں ایسا تھا کہ ایسا کچھ سننے کو ملے گا. لیکن یہاں دونوں باتیں سننے کو ملی کہ دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے. اور ان پر چونکہ غلبہ تھا وہ عبادت کا، اس لیے وہ یہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ دنیا جسے یہ دنیا سمجھ رہے ہیں یہ بھی دین ہی ہے. یہ دنیا جسے یہ دنیا سمجھ رہے ہیں یہ بھی دین ہی ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے. کأنہم تقالوہا، تو تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم محسوس کیا. یعنی ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار ہم نے جو سوچا تھا ویسا نہیں ہے. ہم نے جتنی مقدار سوچی تھی کہ آپ ایسا کرتے ہوں گے اور ایسا کرتے ہوں گے اور ایسا کرتے ہوں گے اور ایسا کرتے ہوں گے. ایک مرید ہے وہ اپنے شیخ کے بارے میں ایک تصور رکھتا ہے کہ حضرت گھر میں تشریف لے جاتے ہوں گے، 2-3 گھنٹے آرام کر کے پھر کھڑے ہو جاتے ہوں گے اور لمبی نفلیں پڑھتے ہوں گے روزانہ، بہت روتے ہوں گے پوری رات.
اور صوم داؤد کا بھی اہتمام کرتے ہوں گے، ایک دن روزہ ایک دن، اور لاکھ لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھتے ہوں گے۔ خادم خاص سے ایک دن پوچھ لیا تو کہ نہ بھائی کوئی صوم داؤد واؤد حضرت نہیں رکھتے، اور رات کو آرام سے سوتے ہیں 6-7 گھنٹے، اٹھتے ہیں تہجد کے آدھ گھنٹہ پہلے اور تہجد پڑھ کر دعا کر کے پھر ذکر وغیرہ کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ اپنے تصور کے اعتبار سے ایسا لگے گا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا تو بہت کچھ، لیکن ان کو ایسا محسوس ہوا اپنی سوچ کے مطابق۔ لیکن صحابہ تھے نا، اس لیے ذہن صاف ستھرا تھا، ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی شانہ کے نبی ہونے کے باوجود اتنی کم عبادت کرتے ہیں، نہیں، ان کے ذہن میں یہ نہیں آیا۔ ان کے ذہن میں صحیح بات آئی، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بخشائے ہوئے ہیں، ان کا مرتبہ تو سب سے اونچا ہوگا جنت میں، انہیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود اتنا کر رہے ہیں۔ نیگیٹو خیال کے بجائے پازیٹو خیال آئے، ان کو تو کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو مغفور ہیں، ان کو تو مقام وسیلہ کا وعدہ کر دیا گیا ہے کہ مقام وسیلہ بھی آپ کا، ان کو تو مقام محمود کا وعدہ کر دیا گیا کہ آپ کا مقام محمود، ان کو تو یہ وعدہ ہے کہ آپ کو سب سے بڑی جنت ملے گی، ان کو تو وعدہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں آپ جائیں گے۔ تو اتنے سارے وعدوں کے باوجود بھی اگر اتنی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم نے جتنا سوچا تھا اتنا تو نہیں، مگر اتنی کر رہے ہیں، تو ہم کہاں اور آپ کہاں؟ ہم تو گنہگار امتی، ہمیں تو بہت کچھ کرنا چاہیے، ہمیں ان سے بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ اور ان تینوں میں سے ایک نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ آج کے بعد زندگی بھر میں رات کو سوؤں گا نہیں، عشاء سے لے کر فجر تک میں عبادت میں مشغول رہوں گا، سوؤں گا نہیں رات کو، ہمیشہ کے لیے میں راتوں کو جاگوں۔ اور اس زمانے میں کمانا بھی پڑتا تھا، یہ تو تھا نہیں کہ کوئی شہزادے تھے کہ پھر فجر سے ظہر سوئے رہیں گے، ظہر سے عصر سوئے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کو بہت کم سونے پر قناعت کریں گے، روزی بھی کمائیں گے، مگر رات کو نہیں سوئیں گے، پوری رات عبادت کریں گے۔ دوسرے نے کہا کہ بس کل سے ہمارا روزہ شروع ہو رہا ہے اور زندگی بھر روزہ رکھیں گے، روزانہ روزہ۔ جن دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے ان کو چھوڑ کر باقی روزانہ روزہ ہوگا، کل بھی روزہ، پرسوں بھی روزہ، ترسوں بھی روزہ، بس زندگی بھر روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ وَأَنَا لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں کنوارا ہی رہوں گا، شادی نہیں کروں گا۔ شادی کریں گے تو گھر کی فکر، بیوی کے لیے گھر تو چاہیے نا، بچے ہوں گے، گھر کی فکر، روزی کی فکر، کپڑوں کی فکر، تو جیسی اور جتنی عبادت کرنی چاہیے نہیں ہو سکے گی۔ نہ رہے بانس نہ بجے بنسری، بیوی کو لاؤ ہی مت گھر میں تاکہ جھنجٹ ہی نہ رہے، عبادت میں مشغول رہوں گا۔ کتنے اچھے اچھے ارادے کیے عبادت کے، اور اسی کے لیے تو اللہ نے پیدا کیا تھا، عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو بہت اچھا ہے، روزانہ روزہ رکھو، بہت اچھا، پوری رات روزانہ عبادت کرو، بہت اچھا۔ اور شادی مت کرو تاکہ عبادت خوب ہو سکے۔ لیکن یہ ایکسٹریم تھا، یہ اعتدال سے ہٹے ہوئے تھے، ماڈریشن چاہیے، ماڈریشن، دین دنیا دونوں کو لے کر چلے انسان۔
دین بقدر دنیا بقدر ضرورت، لیکن دنیا کو بھی لے کر چلنا پڑتا ہے. بقدر ضرورت دنیا کی ضرورت ہوتی ہے. کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی، اس لیے یہاں سے لے کر قبر تک پہنچنے کے لیے دنیا بھی چاہیے. بغیر پانی کے ہماری کشتی قبر تک پہنچ نہیں سکے گی. ہاں، دنیا بقدر ضرورت. اتنی دنیا نہ ہو کہ وہ کشتی کے اندر آ جائے. اگر کشتی کے اندر آ گئی تو پھر وہ کشتی ڈوب جائے گی. اب ان تینوں نے جو فیصلے کیے تھے، ان تینوں کے فیصلے میں وہ پانی تھا ہی نہیں. بغیر کشتی کے کیسے بغیر پانی کے کیسے کشتی چلے گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عمر میں چھوٹی تھی مگر میچورٹی میں بہت بڑی تھی، فقیہہ تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ تینوں صحیح رخ پہ نہیں ہے. تو پورا قصہ سنایا کہ 3 حضرات ابھی آئے تھے اور مجھے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، گھر میں آپ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں پوچھا. میں نے سب کچھ بتایا تو ان کو آپ کی عبادت کم محسوس ہوئی اور پھر وہ کہنے لگے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو اتنی عبادت بھی کافی ہے مگر ہمارے لیے نہیں، ہمیں تو بہت کچھ کرنا پڑے گا، لہذا میں یہ کروں گا اور میں یہ کروں گا اور میں یہ کروں گا، ایسا کہہ کر کے چلے گئے. اب دیکھو یہ جو ایکسٹریم ویو ان تینوں کا ہو گیا تھا، وہ کس چیز میں ہو گیا تھا؟ دین میں، دین کے بارے میں، عبادت کے بارے میں. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لاحق ہوئی اور یہ نہیں کہ میں بعد میں ان تینوں سے بات کر لوں گا جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے. نہیں، ڈھونڈنے کے لیے نکلے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے جہاں یہ تینوں تھے اور وہاں پہنچ کر کے کہا کہ انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی 3 ہو جو ابھی میرے یہاں آئے تھے اور عائشہ کے ساتھ بات چیت کر کے آئے اور یہ باتیں کہی. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ہی 3 ہیں. تو کیا فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کی کائنات میں اللہ کو مجھ سے زیادہ پہچاننے والا کوئی نہیں اور اللہ کی کائنات میں اللہ سے مجھ سے زیادہ ڈرنے والا کوئی نہیں. اس کے باوجود میں راتوں کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور ایک نہیں کئی بیویوں سے میں نے نکاح کیا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ میرا طریقہ یہ ہے جو تم نے سنا، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور جو میرے اس طریقے سے ہٹے گا، اس طریقے سے کہ یہ ماڈریشن والے طریقے سے ہٹے گا کہ سونا بھی ہے اور عبادت بھی کرنی ہے، دونوں، سونا بھی ہے اور عبادت بھی کرنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں اور افطار بھی کرنا ہے. کبھی روزہ رکھ لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی روزہ رکھ لیا، کبھی چھوڑ دیا. 2-3 دن کے لیے روزے رکھ لیے اور 8-10 دن کے لیے چھوڑ دیے، 8-10 دن کے لیے روزے رکھ لیے، 2-4 دن کے لیے چھوڑ دیے. اپنے احوال، اپنے سرکمسٹانسز، اپنی طبیعت کے مطابق کیا کام کر رہے ہیں، آپ کی صحت کیسی ہے، صحت کے تقاضے کیا ہے، مشغولی کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے تھے، پھر دوسرا رکھتے تھے، پھر تیسرا رکھتے تھے، پھر چوتھا رکھتے تھے، پھر 5واں رکھتے تھے، پھر 6واں رکھتے تھے، پھر 7واں رکھتے تھے، پھر 8واں رکھتے تھے. رمضان کے علاوہ 9واں 10واں روزے رکھتے چلے ہی جاتے تھے. تو 8-10 دن کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت تک روزہ رکھنے کا فیصلہ فرما لیا ہے. ایسا مجھے لگتا تھا کہ اب روزہ نہیں چھوڑیں گے، اب روزہ نہیں چھوڑیں، ایسا لگتا ہے. اس لیے کہ اچانک ہی روزہ 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 اور پھر روزہ چھوڑنا شروع فرماتے تھے. آج روزہ نہیں، آج کھاؤں گا، دوپہر بھی کھاؤں گا، شام بھی. آج روزہ نہیں، آج روزہ نہیں، آج روزہ نہیں، آج روزہ نہیں. اتنے دنوں تک روزہ چھوڑے رکھتے تھے کہ مجھے ایسا ہونے لگتا تھا کہ اب زندگی پر روزہ رکھیں گے ہی نہیں. یہ ہے ماڈریشن. روزہ بھی ہے، کھانا بھی ہے، شادیاں بھی ہے.
راتوں کو قیام بھی ہے اور سونا بھی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی اور جتنی راتیں آپ نے میرے ساتھ گزاری ازدواجی زندگی میں، تو میرا مشاہدہ یہ ہے کہ عشاء سے لے کر فجر تک کا وقت ایسا گزرتا تھا کہ پوری 8 سال کی جو زندگی میرے ساتھ گزری ہے، ان 8 سالوں کے اندر رات کے جس حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سویا ہوا دیکھنا چاہتے تھے تو اس وقت سوئے ہوئے ملیں گے، اور جس حصے میں جاگا ہوا عبادت کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو اس وقت عبادت کرتے ہوئے نظر آتے تھے. کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 بجے رات کو 12 بجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. کہ حضرت عائشہ کہے کہ جی ہاں، ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا کہ 12 بجے عبادت کر رہے تھے. 12 بجے میں سویا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. ہاں، ایک مرتبہ ایسا بھی تھا کہ 12 بجے سوئے ہوئے تھے. کبھی عشاء کے فوراً بعد عبادت شروع ہو گئی، 2 گھنٹے تک عبادت کی، سو گئے. کبھی عشاء کے فوراً بعد سو گئے، 2 گھنٹے پہلے اٹھ گئے. پوری راتیں جاگنا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ پوری رات جاگ رہے ہیں، کبھی ایسا ہوتا کہ پوری رات سو رہے ہیں. تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے؟ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں راتوں کو قیام کرتا بھی ہوں اور راتوں کو سوتا بھی ہوں، اور میری تو کئی بیویاں ہیں. یہ ہے میرا طریقہ، یہ ہے میرا طریقہ. فمن رغب عن سنتی، جو میرے اس طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. آخرت اگر بنانا چاہتے ہو تو میرے طریقے پر چلو. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس دین کی تو خصوصیت ہی یہ ہے کہ یہ دن ماڈریٹ ہے. اس دن میں ماڈریشن ہے، ہر حکم میں ماڈریشن ہے. انسانی فطرت کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے اس مذہب کے اندر. اللہ تعالیٰ شانہ میرا اور آپ کا خالق ہے، اور خالق کو ہماری طبیعت کے بارے میں جتنا علم ہے اتنا کسی کو نہیں. ہماری طبیعت کو سامنے رکھ کر اللہ نے یہ دین بنایا ہے عین فطرت کے مطابق. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو سلوگن ہے یا یہ جو نعرہ ہے کہ اسلام کو ماڈریٹ بنانے کی ضرورت ہے، وہ پہلے ہی سے ماڈریٹ ہے. جیسا اسلام ہے ویسے اسلام پر اگر کوئی مسلمان عمل کرے گا وہ ماڈریٹ رہے گا. اور اسلام کو اگر ماڈریٹ بنانے کی کوشش کی اور پھر مسلمانوں سے یہ توقع کی گئی کہ آپ اس پہ عمل کرو تو وہ ایکسٹریم میں چلا جائے گا، وہ قابو میں نہیں رہے گا. پھر تو میں ذرا دور چلا گیا. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لو تو برابری. یہ نہیں کہا کہ بدلہ نہیں لے سکتے، یہ دوسری طرف کی ایکسٹریم ہوتی، بدلہ نہیں لے سکتے یہ بھی منع. اور دوسری طرف بدلہ لو اور زیادہ لو، اس لیے کہ اس نے قصور کیا ہے تو اس نے تمہارے ساتھ جو قصور کیا ہے تو زیادہ بدلہ لو. اس نے 1 رومال تمہارا لے لیا ہے تو تم 5 رومال لے لو اس سے. نہیں، یہ دوسری طرف کی ایکسٹریم نہیں. ایکسٹریم نہیں، ماڈریشن. جتنی اس نے زیادتی کی ہے بس اتنا تم بدلہ لے لو. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے. برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، یعنی اتنا ہی. اس کے ذمے آپ کے 50 پاؤنڈ ہے تو 50 پاؤنڈ واپس لے دو. 51 نہیں، 52 نہیں، 55 نہیں. یہ تو آپ کا حق ہے، لیکن کیا سکھایا جا رہا ہے کہ دل بڑا رکھو، اور دل بڑا رکھنے کا حوصلہ پیدا کیا جا رہا ہے. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا.
برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی، جتنا حق مارا گیا ہے بس اتنا بدلہ لے لو تم. مگر آگے کیا کہا؟ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. اگر تم معاف کرو گے اور درست روش اختیار کرو گے تو پھر اللہ کے تم کو اجر ملے گا. کسی کے ذمہ تمہارا قرضہ ہے، یہ تمہارا حق ہے، اس نے قرض لیا ہے، تمہارا حق ہے. اب جب جی چاہے مانگو، تمہارا قرض ہے، جب جی چاہے مانگو کہ بھئی ہمارا قرض دے دو، یہ آپ کا حق ہے. تو حق تو اپنی جگہ پر، لیکن حوصلہ بڑا ہونا چاہیے ایک مومن کا. تو کیا بتلایا؟ وہ ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ. بھائی مہلت دو اس کو، حق تو ہے تمہارا، مانگ سکتے ہیں. یہ کچھ بھی کرے. مملکت اسلامیہ میں قانون یہ ہے کہ جس کے ذمہ قرض ہوتا ہے وہ قرض دے، کہیں سے بھی لا کر کے دے، کسی اور سے قرض دے کر کے دے، مزدوری کر کے قرض دے. اور اگر قرض نہیں دے گا اور قاضی کے پاس کیس جائے گا تو قاضی اسے قید کر دے گا جب تک کہ قرض ادا نہ کرے. یہ اس کا حق ہے. کس کا؟ قرض مانگنے والے کا. تو قرض مانگنے والے کا یہ حق تو بیان کیا ہے، مگر قرض مانگنے والے کو کیا کہا جا رہا ہے؟ مہلت دو. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. مہلت دو. اور آگے اور حوصلہ بڑھایا، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں معلوم ہو جاتا کہ کیا اجر و ثواب تم کو ملنے والا ہے تو بہتر تو یہی ہوتا کہ تم قرض معاف ہی کر دو. مدت بڑھاؤ کہ کوئی بات نہیں 6 مہینے کے بعد دے دینا، کوئی بات نہیں 2 مہینے کے بعد دے دینا. اس سے بھی بڑا دل بناؤ، اور بڑا دل بنا کر کے کوئی بات نہیں معاف کر دیا ہے، میرے پاس پیسے معاف کر دیا، میں نہیں چاہیے. 1000 پاؤنڈ ہے، 500 پاؤنڈ ہے، کیا ہو گیا اس میں؟ تو السلام علیکم کے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو. اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو. اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو پورا جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دونوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے کہ بھئی تو بھی سلام کر رہا ہے تو کیوں بخل کر رہا ہے، کیوں صرف السلام علیکم کہہ رہا ہے، کیوں صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہا ہے. دونوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے اور دونوں کے دلوں کو بڑا کرنے کے لیے کیا کہا؟ السلام علیکم وعلیکم السلام. 10 نیکیاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ہے سلام پھیلانے کا طریقہ. خوب سلام کرو اور پورا سلام کرو، پورا سلام کرو. کبھی مشکل ہوتا ہے، جیسے بڑا مجمع ہے، عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آئے، شادی کا موقع ہے اور مہمانوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو بہت دیر لگے گی. تو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو سلام کو پھیلانا ہے، سلام خوب کر کے پھیلانا ہے، یہ ادب سکھایا. مگر السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کو شروع کرنا، سلام کی ابتدا کرنا یہ سنت ہے، اور جواب دینا واجب ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ جواب دینا واجب ہے. اور واجب کا ثواب سنت کے ثواب سے زیادہ ہے. واجب کا جواب سنت کے ثواب سے زیادہ، فرض کا جواب واجب کے ثواب سے زیادہ. لیکن یہاں پر
یہاں اس موقع پر سنت کا ثواب واجب سے زیادہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنت اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واجب. لیکن یہ سنت کا ثواب واجب سے زیادہ. کیوں بھائی؟ اس لیے زیادہ ہو گیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے ایک سنت ادا ہوئی اور اس سنت کے نتیجے میں واجب عمل وجود میں آیا. تو سنت کا بھی ثواب ملا اور سامنے والے کو واجب عمل میں مشغول کرنے کا بھی ثواب ملا. آپ اگر سلام نہ کرتے تو اس کے اوپر واجب نہ ہوتا. واجب نہ ہوتا، ہو سکتا ہے وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہ کہتا. اسی طرح چھینکنے کا مسئلہ ہے کہ جب کوئی چھینکتا ہے اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، الحمدللہ، تو یہ الحمدللہ الحمدللہ کہنا سنت ہے. الحمدللہ. اور اگر الحمدللہ رب العالمین کہے تو اور اچھا ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. تو الحمدللہ کہے تو سنت، الحمدللہ رب العالمین کہے تو ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. الحمدللہ کہنے کا ثواب کم اور الحمدللہ رب العالمین کہنے کا ثواب اور زیادہ، اس لیے کہ رب العالمین آگے بڑھا رہا ہے. اور الحمدللہ صرف ایک مرتبہ کوئی الحمدللہ کہتا ہے تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ پورا پلڑا بھر جاتا ہے، میزان کا پورا پلڑا بھر جاتا ہے. والحمدللہ تملأ المیزان. الحمدللہ پورے میزان کو بھر دیتا ہے. اور میزان کا پلڑا کتنا بڑا ہے؟ کتنا بڑا ہے؟ یوضع المیزان. قیامت کے دن ترازو رکھی جائے گی. ترازو کو رکھا جائے گا. وَلَهُ كِفَّتَانِ. اور اس کے دو پلڑے ہوں گے. ایک پلڑا کتنا بڑا؟ لَوُضِعَتْ فِي إِحْدَاهُمَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ لَوَسِعَتْهُ. اگر ایک پلڑے کے اندر آسمان زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب کچھ رکھ دیا جائے پھر بھی اس پلڑے میں جگہ باقی رہے گی. تو ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے پورا میزان بھر جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیو زبان کو ذکر سے تر و تازہ رکھو. یہ آسان کام تو ہمیں کرنے چاہیے، آخرت میں کام آئے گی یہ چیزیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. چلتے پھرتے زبان کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھو. اللہ کی یاد میں مشغول رکھو. زندگی کے جو لمحات ہیں ان کو قیمتی بناؤ تاکہ آخرت میں کام آئے. جب کوئی چھینکتا ہے اور چھینک کر الحمدللہ کہتا ہے تو ایک تو سنت پر عمل ہوا تو اس کا ثواب، اور دوسرا ہے کہ الحمدللہ کہنے کی وجہ سے ثواب اتنا ملتا ہے کہ پورا میزان بھر جاتا ہے. تو پھر رب العالمین بھی ساتھ کہے تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا. تو رب العالمین الحمدللہ کے ساتھ کہنے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ جب چھینکنے والا چھینکتا ہے اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے اتنا چاہتے ہیں کہ اس کا ثواب بڑھ جائے کہ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے بندے آگے رب العالمین بھی بول. ذرا توجہ سے سننا کیا ہے اجر اس کا. رب العالمین کا اجر و ثواب وہ تو اور ملے گا، اس کا حدیث میں ذکر نہیں ہے. لیکن فرشتے جو ہے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ دنیا میں جو انسان بندے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے تو تمہیں یرحمک اللہ کہنے کا، اور فرشتوں کو حکم یہ ہے کہ جب یہ الحمدللہ کہے تو نہیں، الحمدللہ رب العالمین کہے تو تمہیں یرحمک اللہ کہنے کا. یعنی فرشتوں کی دعا ملتی ہے رب العالمین ملانے سے. تو فرشتے جب سنتے ہیں کہ بندے کو چھینک آئی اور چھینکنے کے بعد اس نے کہا الحمدللہ، تو فرشتوں کو اس امت کے
مومن بندوں سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ پر تو ہم اس کو دعا نہیں دے سکیں گے، تو فرشتے کہتے اللہ کے بندے رب العالمین بھی بول تاکہ ہم تجھے یرحمک اللہ کی دعا دے سکیں۔ تو یہ بھی وعلیکم السلام کی طرح ہے، السلام علیکم کی طرح ہے۔ جس کو جتنی کمائی کرنی ہو کر لے، الحمدللہ السلام علیکم کہہ کر 10 نیکیاں لے لے۔ اگر آپ اس پر راضی ہیں تو 10 لے لیں، اگر زیادہ ہے تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جتنی نیکیاں چاہیے اتنا سلام۔ اور یہاں بھی اگر صرف انسان بندوں کی دعا چاہیے تو الحمدللہ، اور اگر فرشتوں کی بھی دعا چاہیے تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو الحمدللہ کہے تو بھی کافی ہے، رب العالمین تو بھی کافی، مگر الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ سے زیادہ بہتر۔ اب دونوں صورتوں میں الحمدللہ کہے تب بھی، الحمدللہ رب العالمین کہے تب بھی، سننے والوں پر واجب ہو جاتا ہے یرحمک اللہ کہنا۔ اب الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ سنت ہے اور یرحمک اللہ کہنا واجب، مگر یہاں بھی الحمدللہ کہنے والے کا ثواب زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سنت پر بھی عمل کیا اور واجب کو وجود بخشا۔ اگر یہ الحمدللہ نہ کہتا تو واجب وجود میں نہ آتا۔ اب یہ بطور مثال کی الحمدللہ اور یرحمک اللہ کی بات آ ہی گئی ہے، تو میں آپ حضرات کے سامنے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ سنا دوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ ہمارے اسلاف جو ہیں وہ نیکیوں کے سلسلے میں کتنے حریص تھے، کتنے گریڈی تھے۔ ہم پیسوں کے معاملے میں گریڈی، کھانے پینے کے معاملے میں گریڈی، دنیاوی معاملات میں ہم گریڈی، اور اتنے گریڈی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی ہماری نظر رہتی ہے۔ اگر 25-50 کا مجمع ہو اور کہیں سے کھجوروں کی ایک تھیلی آ جائے، اور جس کے لیے وہ کھجور کی تھیلی آئی ہے وہ اگر ایسا کہے کہ بھئی سب میں بانٹ دو، تقسیم کرو، تو یہاں سے تقسیم ہونا شروع ہو تو ادھر والے یوں دیکھیں گے کہ یہاں تک پہنچے گی کہ نہیں۔ بھئی صحیح بات ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ہمارے پاس بہت کھجوریں ہیں، بہت ملتی ہے کھجوریں، مگر فطرت ہے ہماری، اس سے کہ دنیا کے لیے ہم نے محنت کی ہے، دنیا کے بارے میں بچپن سے سوچا ہے، دنیاوی ماحول میں رہتے تو ہر وقت دنیا کی فضیلت، دنیا کی بڑائی، بار بار دنیا دنیا، یہ ہے فلاں کار، فلاں گاڑی، فلاں نیا موبائل مارکیٹ میں آ رہا ہے، فلاں نیا جبہ آ رہا ہے، فلاں کمپنی کی یہ چیز ہے، فلاں کمپنی کی یہ چیز ہے، اسی کا چرچا، آخرت کا چرچا نہیں، جنت کا چرچا نہیں۔ وہاں جنت کا چرچا ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک حدیث بیان کی کہ جو شخص، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص جنازے میں شرکت کرتا ہے اور جنازے کی نماز پڑھ کر کے واپس آ جاتا ہے تو اسے 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور اگر نماز جنازے سے فارغ ہونے کے بعد قبر تک جاتا ہے اور تدفین میں بھی شرکت کرتا ہے تو اسے 2 قرات ملتے ہیں۔ اب قرات جو ہے یہ ایک بہت چھوٹی سی کرنسی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص صبح سے شام تک کام کرتا تھا تو اس کی مزدوری 1 قرات ہوا کرتی تھی۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ کی فضیلت سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو صبح سے شام تک کام کرتے ہو تو آپ کو 1 قرات ملتا ہے، اور نماز جنازہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ہمارے تو قبرستان بھی دور ہوتے ہیں، ان کے تو قبرستان بھی بالکل قریب، جنت البقیع مدینہ منورہ کے کنارے پر۔ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 منٹ میں نماز ختم ہو گئی، 1 قرات مل گیا۔ صبح سے شام محنت کرو تو قرات، اور یہاں 2 منٹ میں 1 قرات۔
اور پھر دفن کرنے میں تو وہاں اس زمانے میں وہاں ریت آج بھی بہت جلدی دفن ہو جاتا ہے، 15-20 منٹ میں دفن ہو گیا. دیکھو دوسرا قیراط، کہ 2 قیراط ملیں گے. اور پھر آگے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ ارشاد فرمایا کہ میں جس قیراط کی بات کر رہا ہوں یہ دنیا کا قیراط نہیں، آخرت کی قیراط کی بات کر رہا ہوں. دنیا کا قیراط تو دینار کا، 1 دینار کا بھی کچھ حصہ، 1 دینار کا بھی کچھ حصہ. آخرت کا قیراط جبل احد سے بھی زیادہ بڑا، احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا. اور یہ احد پہاڑ جو ہے نا، یہ ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں. احد پہاڑ جانا چاہیے، جانا چاہیے. بہت سے لوگ جو بار بار عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو جب بار بار جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ہر مرتبہ زیارت کی ہر جگہ پر نہیں جاتے، کم وقت کے لیے جاتے ہیں. مگر قوبہ اور جبل احد ضرور جانا چاہیے. مسجد نبوی کے علاوہ قوبہ اور جبل احد ضرور جانا چاہیے. جو شخص اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، وضو کر کے قوبہ جاتا ہے اور قوبہ جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اسے مقبول عمرے کا ثواب مل جاتا ہے. اور جبل احد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں اس سے محبت ہے. محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے. تو ہمیں بھی محبت ہونی چاہیے اس پہاڑ سے کہ نہیں، پہاڑ کو تو دیکھنا ہے. تو جب ہم پہاڑ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو سامنے شہداء کے مزارات ہیں اور مزارات کے سامنے پہاڑ ہے. تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ جبل احد ہے، یہ اتنا جبل احد ہے. نہیں، جبل احد اتنا نہیں ہے. وہاں سے آپ دائیں طرف جو دیکھتے چلے جائیں کہ جبل احد جہاں تک وہ پہاڑ کے پتھر آپ کو نظر آتے ہیں نا، دور تک وہ سارا جبل احد ہے. یہ تقریباً 7, 8, 9, 10 ایسا مجھے ابھی یاد نہیں ہے، کچھ کلومیٹر ہے. اور پیچھے کی طرف بھی چند کلومیٹر ہے. تو ادھر بھی لمبا، ادھر بھی، اور اونچا بھی. یہ جتنا پہاڑ نماز جنازہ پڑھنے کے بدلے میں جو قیراط کا ثواب ملتا ہے وہ اس جبل احد سے زیادہ، اعظم من جبل احد، اس جبل احد سے بھی زیادہ. اب جبل احد سے کتنا زیادہ اللہ بہتر جانتے ہیں. اتنا ڈبل اگر ہم جنازے میں شرکت کریں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ حدیث نہیں پہنچی تھی. ہر وقت ہر شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نہیں ہوتا، یہ حدیث نہیں پہنچی تھی. تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ نماز جنازہ میں شرکت کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے، یہ سمجھ کر کہ ایک مسلمان کا میرے اوپر حق ہے کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں، تو مجھے نماز جنازہ پڑھ لینی چاہیے. یہ قیراط والی حدیث ان کو معلوم نہیں تھی کہ نماز جنازہ پڑھنے سے 1 قیراط جتنا ثواب ملتا ہے اور تدفین میں شرکت کرنے سے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ حدیث سنی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تعجب میں پڑ گئے کہ یہ حدیث تو ہم نے سنی ہی نہیں ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے تصدیق فرمائی کہ جی ہاں یہ ہے، یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. اب دیکھو بھیا، آپ سب نے آج یہ حدیث سنی، کچھ لوگوں نے پہلے بھی سنی ہوگی. جن لوگوں نے آج پہلی مرتبہ سنی، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمیں کتنا افسوس ہوا کہ اوہو جبل احد سے زیادہ ثواب. تو اتنی مرتبہ میں فارغ تھا پھر بھی گھر بیٹھا رہا اور جنازے میں نہیں گیا، میرا تو بہت بڑا نقصان ہوا. اور کتنی مرتبہ ہم نماز جنازہ کے لیے گئے اور فارغ تھے، بس ایک سستی کی وجہ سے واپس آ گئے. ویدر بھی اچھا تھا، تدفین میں ہم نے شرکت نہیں کی، کوئی کام نہیں تھا. کتنے لوگوں کو اس وقت افسوس ہوا کہ اوہو بہت بڑا نقصان ہوا. نہیں، ہم ذرا آگے کا سوچتے ہیں، آگے کا کہ انشاءاللہ آئندہ سے ہم بھی اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے. اور مزاج میں بھی یہ کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اگر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد واپس آ بھی گئے تو کیا بات ہے، 1 قیراط ثواب تو لے کر آئیں گے نا، وہ بھی کچھ کم تھوڑا ہے. یہ ہمارا مزاج. اور یہاں تک ہمارا مزاج ہے کہ اگر پورے سال میں 10 جنازوں کا موقع ملا، فارغ ہوں بالکل گھر پر،
تو 9 मरतबा नहीं गया, 1 मरतबा चला गया तो भी क्या है, पूरे साल में इतना बड़ा सवाब तो मुझे मिल जाएगा। ये हमारा मिजाज, इसलिए कि हमारा आखिरत की करेंसी से ताल्लुक नहीं है, ये दिलचस्पी नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने जब ये सुना बहुत अफसोस हुआ, और क्या कहा उन्होंने, लक़द फ़र्रतना अला करारीत कसीरतिन, ओहो बहुत सारे करारीत, बहुत सारे क़ीरात का हमने तो नुकसान उठाया, हमें पता ही नहीं था। हमें पता ही नहीं था कि नमाज जनाजा के पढ़ने का एक क़ीरात है और तदफीन में शिरकत का एक क़ीरात है। अगर पहले से पता होता तो हर जनाजे के बाद तदफीन में भी शिरकत करते और ये सारे करारीत हमें मिलते। तो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन के सच्चे जानशीन थे, सच्चे जानशीन। उनके सामने भी आखिरत थी। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा सफर कर रहे हैं, सफर कर रहे थे। तो सफर कर रहे थे तो पुराने जमाने में कश्ती में लोग सवार होते हैं और वहां सी शोर पर, समंदर के किनारे पर सब उनके रिश्तेदार होते हैं। वो खुदा हाफिज कहते हैं, अल्लाह हाफिज जा रहे हैं, फी अमानिल्लाह। कश्ती लंगर उठाते हैं, एंकर उठाते हैं, पीछे चलती है कश्ती, तो सब अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज, धीरे धीरे यूं करके कश्ती चली जाती है। अब ये कश्ती चली और यहां समंदर के साहिल पर एक साहिब खड़े थे, उनको छींक आई और छींक आई तो एक साथ हो रहा है ना, इधर छींक आ रही है और ये अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है और उधर कश्ती छूटी और जा रही है। तो इसे छींक आई, इसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, इतनी देर में कश्ती इतनी दूर चली गई कि इमाम अबू दाऊद कश्ती में थे, वो यरहमुकल्लाह नहीं कह सके। उससे दूर हो गए, उसे यरहमुकल्लाह नहीं कह सके, इसलिए कि कश्ती दूर हो गई। तो क्या तरीका होता था उस जमाने में सफर का कि कश्ती जब चली जाती थी तो समंदर के अंदर कुछ जाने के बाद फिर दोबारा रुकती थी। तो ये इसलिए वो चली जाती थी कि भाई ये सब अलविदा करने में देर बहुत लगाते हैं, कोई कश्ती में भी चढ़ जाता है, उसे फिर उतारना पड़ता है, तो कि चलो इससे तो फारिग हो गई। फिर लंगर डालते हैं वो एंकर, और कश्ती रुकती है और रुकने के बाद फिर सबको मौका दिया जाता है कि भाई कोई किसी चीज को भूल तो नहीं गया है। तो अगर कोई कहे कि हाँ मेरी थैली पीछे रह गई है, ये घर की चाबी तो मैं अपने साथ ले आया हूं, मैं घर में देकर देना भूल गया, ऐसा चीजें होती हैं। तो थोड़ी देर के लिए, तो उसके लिए फिर वो बड़ी कश्ती के अंदर छोटी छोटी बोट्स होती है, नाव, तो किराए पर लेते हैं और किराए पर लेते हैं तो किराए पर लेकर के आते हैं, अपना काम पूरा करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने वो नाव किराए पर ली कि मेरा एक काम रह गया है। तो वो कश्ती में से उतरे, वो छोटी नाव में, बोट में, और बोट में उतर करके किनारे पर आए और किनारे पर आकर के वो जो मजमा था उसमें ढूंढा उस आदमी को जिसको छींक आई थी और उससे कहा कि यरहमुकल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। यानी सोचिए ना कितना मुश्किल काम, कितना मुश्किल काम। आप ये समझिए कि यहां से लेकर मस्जिद नूर तक या उससे भी आगे तक वो कश्ती होगी, वहां से नीचे उतरना, वो कश्ती लेकर के आना, फिर दोबारा नाव लेकर आना, फिर दोबारा जाना, फिर दोबारा कश्ती में सवार होना, और 1 दिरहम खर्च करना। 1 दिरहम उस जमाने में मामूली रकम नहीं थी, 1 दिरहम खर्च किया। रात को सो गए इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाब देखा कि ख्वाब में कोई कहने वाला कह रहा है
اشترى ابو داؤد الجنت بدرہمین، امام ابو داؤد نے 1 درہم میں آج جنت خرید لی. کہ عمل کی وجہ سے، اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے؟ نہیں، یہ عمل بہت بڑا تھا، مگر اس سے بھی بڑی چیز کیا تھی؟ اس عمل کی دل میں جو عظمت تھی کہ یرحمک اللہ کہنا یہ کوئی معمولی چیز، یہ جو عظمت تھی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا حصہ ہے، یہ معمولی نہیں، بہت بڑی چیز ہے، یہ اسے اگنور نہیں کر سکتے. اس کے لیے یہ قربانی کچھ نہیں ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ قربانی کچھ نہیں. اگر کسی کے 50,000 روپیے رہ جاتے تو وہ لینے کے لیے جاتا کہ نہیں 1 درہم خرچ کر کے؟ تو 50,000 روپیے کی کیا حیثیت ہے اس یرحمک اللہ کے مقابلے میں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اوپر تخت پر بیٹھے آن شان بان کے ساتھ جا رہے ہیں، نیچے سے ایک چرواہے نے دیکھا اور اس کی زبان سے نکل گیا سبحان اللہ. تعجب ہوا اسے کہ کیا شان ہے حضرت سلیمان کی، یا زبان سے نکل گئے اللہ اکبر. جو بھی نکلا زبان سے، وہ ہواؤں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک یہ آواز پہنچا دی اس کی چرواہے کی. آپ نے حکم کیا ہواؤں کو کہ میرے تخت کو نیچے اتارو. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جتنا تیزی کے ساتھ چلتا تھا اتنا دنیا میں آج تک کوئی جیٹ بھی پیدا نہیں ہوا ہے. کوئی جیٹ ایسا نہیں ہے، کوئی راکٹ ایسا نہیں ہے جو سلیمان علیہ السلام کا جو تخت اڑتا تھا اتنی تیزی کے ساتھ اڑ سکے. اور اتنا بڑا بھی کوئی پیدا نہیں ہوا ہے آج تک، بہت بڑا ہوتا تھا وہ. جناتوں کی الگ اس پر سیٹیں ہوتی تھی، انسانوں کی الگ سیٹیں ہوتی تھی، منسٹروں کی الگ سیٹیں ہوتی تھی، سپاہیوں کی الگ سیٹیں ہوتی تھی. وہ ایک بہت بڑی بلڈنگ جیسی تھی. وہ نیچے وہ تخت اترا. بھائی کیا تو نے ابھی کہا تھوڑی دیر پہلے؟ تو وہ گھبرا گیا بیچارہ کہ میری کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. تو کہ حضرت کوئی ایسی بات نہیں تھی، بس آپ کی شان جب دیکھی تو مجھے اللہ یاد آ گیا کہ اللہ کی ذات کتنی پاک ہے، اللہ کتنا بڑا ہے کہ جس نے آپ کو ایسی حکومت عطا فرمائی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے یہ خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں، گھبرا مت، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، ایک خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں. تیرا یہ 1 مرتبہ سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہنا یہ سلیمان کی 70 حکومتوں سے افضل ہے. یہ اتنا معمولی نہیں ہے سبحان اللہ ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، 70 حکومتوں سے افضل. اور 70 کا لفظ جو ہے وہ تکفیر کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. تکفیر کا معنی بہت زیادہ، بہت زیادہ. 70 حکومتوں سے بہت زیادہ افضل ہے، بہت زیادہ. جی 70 حکومتیں کیا، بہت زیادہ. کیوں بہت زیادہ؟ اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کو 70 حکومتیں مل جائے، یا کسی کو سلیمان علیہ السلام کی 70 حکومتیں ملے، 70 100 حکومتیں ملے، 70,000 حکومتیں ملے، 70 لاکھ حکومتیں ملے، یہ کسی نہ کسی دن فنا ہو جانے والی ہے. لیکن اللہ اکبر کا ثواب جو اللہ کے یہاں پہنچ جاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے. وہ ثواب کبھی ختم، وہ کمیت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے اور کیفیت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے. کمیت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، کیفیت کے اعتبار سے بھی. اس کی قدر میرے بھائیوں پیدا کرو دل میں. نیکیوں کی قدر، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، مستحب ہو، نفل ہو، کیٹیگری کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ یہ نیکی ہے، یہ میری آخرت کی کرنسی. نفل ہے کر گزرو، موقع ملے تو نفل ہے تو کر گزرو، سنت ہے تو کر گزرو، واجب ہے تو کر گزرو. ہو سکتا ہے کہ فرض میں کوئی کمی ہوگی وہ اسی سے پوری ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن ایسی کوئی چھوٹی سی نیکی جسے ہم چھوٹی سمجھ رہے ہیں اللہ کے یہاں بہت بڑی بن کر کے آئی ہو، ہمارے اخلاص کی وجہ سے یا ہماری کسی قربانی کی وجہ سے، اور وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے. یا یہ کہ اللہ فضل فرمانا چاہے
اور بہانہ ڈھونڈے تو اللہ ایک نیکی ہی ہمارے لیے بہانہ بن جائے. نہ کسی گناہ کو حقیر سمجھنا چاہیے، نہ کسی نیکی کو حقیر سمجھنا چاہیے. چھوٹی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو، وہ جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے، اور چھوٹی برائی کو چھوٹی مت سمجھو، وہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، یا عائشہ تو ایاک و محقرات الذنوب، ایاک و محقرات الذنوب. یہ عائشہ چھوٹے چھوٹے حقیر سمجھے جانے والے گناہوں سے بھی خوب بچانا اپنے آپ کو. کیوں؟ فإن لها من اللہ طالبہ، اس لیے کہ اللہ کے کورٹ میں جب تمہیں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے بارے میں بھی مطالبہ کرنے پر آ جائے تو وہ مطالبہ کرے گا، اور پھر مشکل ہو جائے گا. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ افشوا السلام بینکم، سلام کو خوب پھیلاؤ. آپس میں دو مسلمان ملتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں محارم ہیں، مرد عورتوں کو کرے، عورتیں مردوں کو بھی کرے. جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو، مرد عورت کو کرے، عورت مرد کو کرے. مرد عورت کو بھی کر سکتے ہیں سلام، لیکن فتنے کا اندیشہ نہ ہو. ہمارا زمانہ جو کہ فتنے کا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ پرائی عورتوں کو سلام نہ کرے، پرائی عورتیں پرائی مردوں کو سلام نہ کریں. محارم کو کرے، آپ اپنی بہنوں کو کرے، اپنی ماؤں کو کرے، اپنی بیویوں کو کرے، اپنی ساس کو کرے، سلام کریں. اپنے بچوں کو کرو، بوڑھی عورتوں کو کرو. آپ کے پہچان کی بوڑھی عورتیں ہیں، السلام علیکم خالہ، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنوں کو کرو، پرایوں کو کرو. جن کو پہچانتے ہیں ان کو بھی کرو، جن کو نہیں پہچانتے ہیں ان کو بھی کرو. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اسلام کی بہترین خصلتیں کون سی ہیں، اسلام کی بہترین خصلتیں کون سی ہیں، تو آپ نے دو بتلائی. بہترین خصلت کون سی ہے تو دو بتلائی آپ نے. پہلی کیا ہے؟ تطعم الطعام، تم کھلاؤ، کھانا کھلاؤ. تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، یہ بہترین خصلت ہے. اور کھانا کھلاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرغن غذائیں کھلاؤ، بہت بڑی دعوت کرو، نہیں. جس وقت جو چیز میسر ہے وہ کھلا دو، جس وقت جو چیز میسر ہے وہ کھلا دو. آسانی کے ساتھ جو کھلا سکے کھلا دو. موقع مل گیا کہ بسکٹ کھلا دے تو بسکٹ کھلا دو، ٹوسٹ کھلا دے ٹوسٹ کھلا دو، چائے پلائے چائے پلا دو. مشروب بھی اس میں آ گیا، اگر کوئی ڈرنک پلا دیا یہ بھی کھلانے میں آ گیا. مسلمانوں کو کھلاؤ، غیر مسلموں کو کھلاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، دشمنوں کو کھلاؤ، انسانوں کو کھلاؤ، جانوروں کو کھلاؤ، سب کو کھلاؤ. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی پھل کا درخت لگاتا ہے، پھل کا درخت، اب اس پھل کے درخت پر پھل آئے، اس پھل میں سے انسان کھائے یا جانور، اس کو صدقے کا ثواب ملے گا. انسان کھائے یا جانور، اس کو پھل کا ثواب ملے گا. ہمارے حافظ یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی، حافظ کہتے ہیں انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ ان کو حافظ بنا کر اٹھائیں گے. وہ ہمارے یہاں کام کرتے تھے، تو میں نے ان سے ایک مرتبہ کہا، میں نے کہا کہ ہمارے گارڈن کے اندر پھلوں کے درخت لگاؤ آپ. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اس ملک میں بارش بہت ہوتی ہے تو پھلوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میں نے ان کو یہ حدیث سنائی. میں نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ کوئی جب درخت لگاتا ہے اور درخت پر پھل آتے ہیں اور پھل انسان کھاتے ہیں، جانور کھا جاتے ہیں، اللہ صدقے کا ثواب ملتا ہے. میں نے کہا یہ کیڑا بھی جانور ہی ہے. تو میں نے کہا اگر اچھے رہیں گے تو طلبہ کھائیں گے تو بھی صدقے کا ثواب ملے گا، اور اگر کیڑے پڑ جائیں گے تو یہ جانور کھائیں گے تب بھی صدقے کا ثواب ملے گا. وہ کھسکولی آتی ہے، اسکویرلز آتی ہے،
وہ کھا جاتی ہے، اجر و ثواب ملے گا آپ کو. فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، ہر جاندار کو کھلانے میں اجر و ثواب ہے، ہر جاندار کو کھانے میں اجر و ثواب ہے. بلی ہو، کتا ہو، جانور ہو، کسی کو بھی، آپ کے چونٹی ہو. دیوبند میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت میاں سید اصغر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سید تھے اور دیوبند کے بڑے بزرگ تھے، بڑے استاد تھے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت کے یہاں ایک مرتبہ کھانے کے لیے گئے. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہم دستر اٹھانے گئے تو حضرت نے کہا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، دسترخوان اٹھانا بھی آتا ہے؟ ہم نے کہا دسترخوان اٹھانا کیا مشکل کام ہے، دسترخوان اٹھانا کیا مشکل کام ہے؟ تو کہا کہ نہیں، تمہیں نہیں آتا، مجھے پتا ہے، میں آج تم کو سکھاتا ہوں دسترخوان کیسے اٹھایا جاتا ہے، کیسے اٹھایا جاتا ہے. تو کہا تم دیکھو. کہا میاں صاحب نے سب سے پہلے دسترخوان پر روٹی کے جو ٹکڑے پڑے ہوئے تھے وہ ایک طرف کر دیے. ٹکڑے، روٹی کے ٹکڑے، کبھی پاؤ روٹی رہ جاتی ہے، آدھی روٹی رہ جاتی ہے، کبھی کوٹر رہ جاتی ہے، ایسے ٹکڑے وہ الگ کیے. پھر جو ہڈیاں تھیں وہ الگ کی، اور جو چھوٹے چھوٹے ذرات تھے، کرمز تھے، اس کو الگ کیا. اور پھر جو ہے میاں صاحب نے وہ ہڈیاں اٹھائی اور کہا چلو میرے ساتھ. تو ساتھ ساتھ گئے یہ لوگ اور ایک ایسی جگہ پر وہ ہڈیاں ڈال دی جہاں آنے جانے والے انسانوں کو تکلیف نہ ہو. اور میاں صاحب نے فرمایا کہ بستی کے کتے جو ہے نا وہ رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، تو یہ ان کے کام آ جائے گی یہ چیز. وہ ہڈیاں کھاتے ہیں، یہ ان کے کام آ جائے گی. اور وہ روٹی کے جو ٹکڑے تھے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر کے ایک دوسری جگہ پہ رکھ دیا. وہ متعین تھی ان کی جگہ. کہا کہ یہ جو اس بستی میں رہنے والی بلیاں ہیں وہ غذا کی تلاش میں نکلے گی تو ان کو یہ روٹیاں مل جائے گی. اور وہ جو کرمز ہیں چھوٹے چھوٹے وہ لے کر کے گئے پھر اور کہا کہ یہاں دیکھو یہ چونٹیوں کا بل ہے، یہاں چونٹیوں کا بل ہے، چونٹیوں کا خاندان یہاں رہتا ہے اس درخت کے نیچے. تو کہتے ہیں یہاں ڈال دیتا ہوں، یہ چونٹیاں آ کر کے اس کو کھا جائے گی. کیا سبق ملا بھائی؟ ایک سبق تو یہ ملا کہ رزق کو تھوڑا سا بھی ضائع نہیں کرتے تھے. تھوڑا سا بھی، جو رزق کی قدر کرتا ہے اس کی روزی میں خوب برکت ہوتی ہے، اس کی نسلوں کی روزی میں برکت ہوتی ہے. اس لیے تھوڑا سا بھی ضائع مت ہونے دو. ٹوسٹ آپ نے کھایا، اب ٹوسٹ کھانے کے بعد ٹوسٹ کے اوپر ایسا بٹر لگاتے ہیں، ہنی لگاتے ہیں، جام لگاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ کرمز نیچے گرتے ہیں. تو وہ چائے کے اندر ڈال دو، ایسے چائے والے کپ میں ڈال دو اور اسے بھی کھا جاؤ. ضائع مت ہونے دو، کوئی چیز ضائع مت ہونے دو. پتہ نہیں کس ذرے کے اندر برکت رکھی ہوئی ہے اور کس ذرے کے پیٹ میں جانے کے نتیجے میں آپ ولایت کے مقام پر پہنچ جائیں. ہو سکتا ہے کہ جو ذرہ، جو لقمہ، جو دانہ آپ کو ولایت کے مقام پر پہنچانے والا تھا اسے آپ ڈسٹ بن میں پھینک رہے ہو. اور پھر روزی اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ ضائع ہو جائے. روزی ہے، روزی اسے ہم پھینک دیں، اس کا بچا ہوا پھینک دیں، اس کا جو پھینک دیں، نہیں، ایسا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جب تمہارے ہاتھ میں سے کوئی لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لو اور اٹھا کر کے اگر وہ صاف ستھرا ہے تو اسے کھا لو. اس لیے کہ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، تمہارے کس کھانے میں برکت ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ لقمہ جو آپ نے اٹھایا ہے اس میں جو برکت ہے، جو پیٹ میں جانے کے بعد آپ کی زندگی میں ایک انقلاب اور ریولوشن لانے والا ہے، وہ شیطان کو نظر آ گیا اور اسی نے ہاتھ مار کر کے گرا دیا. پہلے جب ہندوستان میں ہم دیہات میں رہتے تھے تو یہ زمین پر کارپیٹ نہیں ہوتی تھی، مٹی کی زمینیں ہوتی تھی. تو یہ جو دسترخوان بچھایا جاتا ہے
تو یہاں لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بھئی دسترخوان بچھا دو تاکہ کارپیٹ خراب نہ ہو جائے. کہ دسترخوان ایک تو صفائی کے لیے بھی بچھایا جاتا ہے، اور دسترخوان بچھانے کا دوسرا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے اگر کوئی چیز گر جاوے تو مٹی میں گر کر کے ضائع نہ ہو جاوے، خراب نہ ہو جاوے، اسے ہم اٹھا سکیں اور کھا سکیں. تو ذرا دسترخوان پر بھی دیکھ لیا کرو، اور دسترخوان پر جو چیزیں گری ہوئی ہیں انہیں بھی کھا لو، انہیں بھی کھا لو. تو دیکھو روزے کی کتنی قدر تھی. اور پھر جو ہڈی جیسی چیز جو انسانوں کے کام کی نہیں ہے مگر کتوں کے کام کی ہے، اسے بھی ضائع نہیں ہونے دیا کہ ڈسٹ بن میں پھینک دو، ادھر ادھر پھینک دو. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے میاں صاحب کے ساتھ آم کھائے، مینگوز کھائے. پھر ہم نے کہا کہ ہم اس کو پھینک دیتے ہیں. کہا کہ نہیں، تم کو پھینکنا نہیں آتا. تو ہم نے کہا حضرت اس کو پھینکنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو کہ میں تم کو بتاتا ہوں. تو گٹلیوں کو الگ کیا اور چھلکوں کو الگ کیا. گٹلیوں کو الگ کیا، چھلکوں کو الگ کیا. اب گٹلیوں کو الگ کر کے ایک جگہ پر جا کر ڈال دیا، اور حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ دائیں بائیں آگے پیچھے سب غریب لوگ رہتے ہیں، اور ان کے بچوں کے بس کھلونے نہیں ہوتے، تو وہ اس قسم کی چیزوں سے کھیلتے ہیں. تو کہ کل بچے صبح آئیں گے، ان کو یہ گٹلیاں ملے گی تو بڑے مزے سے کھیلیں گے، اور کھیلنے کے بعد پھر ان گٹلیوں کو کھائیں گے بھی. اس کو گرم کیا جاتا ہے آگ میں، ہم نے بھی بچپن میں کھائی ہے، غریب لوگ کھاتے ہیں. تو اس کو آگ میں گرم کیا، سینکا جاتا ہے، اور پھر پھاڑ کر کے اندر جو گودا ہوتا ہے اسے کھایا جاتا ہے، تو کہ غریب لوگوں کے کام آئے گی. اور چھلکے، کہ چھلکے یہاں ڈال دو، یہاں سے گائے بھینس بکریاں جاتی ہیں، ان کے لیے کام آئے گی. یعنی یہ نہیں کہ کون نکلے گا باہر تک، کون جائے گا، کون رکھے گا. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قدر خیال تھا، اس قدر خیال تھا اللہ کی مخلوق کا، کہ ہم نے بہت کہا کہ حضرت آپ کا گھر بہت پرانا ہو گیا ہے، بہت پرانا ہو گیا ہے، آپ کا ہم اچھا ایک گھر بنا دیتے ہیں. آپ کے اتنے شاگرد ہیں، اتنے چاہنے والے لوگ ہیں، مگر بالکل منع کرتے رہے، منع کرتے رہے، منع کرتے رہے، منع کرتے رہے، منع کرتے رہے. بالآخر پھر تیار ہوئے اور پھر گھر بنا حضرت کا. پوچھا کہ حضرت اتنی دیر لگا دی، قبر میں جانے کا وقت آیا تب آپ گھر کے لیے تیار ہوئے. تو حضرت فرمانے لگے کہ میں جس بستی میں رہتا ہوں سب کے گھر کچے تھے، سب کے گھر کچے. میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں پکے گھر میں رہوں. حضرت اب تو کہ اب سب کے گھر پکے ہو گئے ہیں، یعنی پہلے سب کے گھروں کو پکا ہونے دیا، پھر اپنا گھر پکا بنایا. ہمیں ایسے بزرگان دین ملے، ہم ایسے بزرگوں کے نام لیوا ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے بزرگوں کے حالات پڑھو. ایسے بزرگوں کے حالات پڑھنے سے زندگی میں دین آئے گا. ایسے بزرگوں کے حالات پڑھنے سے ہمت ملے گی کہ واقعی ہم بھی اگر چاہیں تو عمل کر سکتے ہیں. ہمارے سوچنے کے زاویے درست ہوں گے. خیر بات لمبی ہو گئی. میری تو چاہت آج کل یہی رہتی ہے کہ مختصر کوئی بات عرض کر دوں. تو میں نے کہا افشو السلام والا مضمون بہت آسان ہے، ابھی 15-20 منٹ میں ختم ہو جائے گا، مگر بات سے بات نکلتی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ آپ سب حضرات کو جزائے خیر دے. گھروں میں جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی جزائے خیر دے. سب کو اللہ تعالیٰ اپنا تعلق نصیب کرے، مقام ولایت نصیب کرے. آپ کو ہمیشہ یہاں اہتمام سے لاتا رہے، مجھے بھی لاتا رہے. اس توفیق کو اللہ تعالیٰ دائمی بنا دے، اور ہمارا آنا جانا اللہ نافع بنائے، اور ہماری اصلاح کا ذریعہ بنائے، ہماری زندگیوں میں پورے دین کے آنے کا ذریعہ بنائے، مقام ولایت کے حصول کا ذریعہ بنائے. افشو السلام. تو یہ میں نے کیا کہا، کھانا کھلاؤ. ایک تو یہ ایک خصلت کیا ہے، بہترین خصلت مسلمان کی کہ تطعم الطعام، اور دوسرا وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور تم سلام کرو اس کو بھی جسے تم پہچانتے ہو اور اس کو بھی جسے نہیں پہچانتے. علامت قیامت میں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ جس کو پہچانتے ہوں گے لوگ اس کو تو سلام کریں گے، جسے پہچانتے نہیں ہوں گے اس کو سلام نہیں کریں گے. اور مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس سے بھی ایک قدم نیچے ہم گرے ہیں. جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام نہیں کرتے، جسے پہچانتے ہیں اسے بھی سلام نہیں کرتے.
بلکہ اپنے ماں باپ کو سلام نہیں کرتے، اپنی بیوی کو سلام نہیں کرتے، اپنے شوہر کو سلام نہیں کرتے، اپنی اولاد کو سلام نہیں کرتے. اتنا بڑا تحفہ. السلام علیکم، السلام علیکم. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ السلام جو ہے، السلام یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو اللہ نے دنیا میں سلام کی شکل میں تم پر اتارا ہے. السلام علیکم کیا معنی اس کا؟ السلام، یہ تو ایک ترجمہ تو وہ کرتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، پیس بی اپن یو، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ السلام یعنی اللہ، اللہ کا نام ہے. جیسے الرحمن تو السلام اللہ، جو کہ السلام ہے. السلام رقیب علیکم، اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، یعنی اللہ تمہاری نگرانی کرتا رہے. یہ ہے دعا اس میں. السلام علیکم، اللہ تمہاری نگرانی کرتا رہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ السلام اسم من اسماء اللہ، السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اللہ نے تمہارے لیے دنیا میں اتارا ہے، تو اسے تم خوب پھیلاؤ. یعنی السلام علیکم بول کر اللہ کے نام کو خوب پھیلاؤ، اللہ کے نام کا خوب چرچا کرو، خوب ذکر کرو اللہ کا. یہ دعا بھی ہے اور ذکر بھی ہے. السلام علیکم دعا بھی ہے اور ذکر بھی ہے. اللہ تم پر نگراں رہے، اللہ تمہاری نگرانی کرے، اللہ تمہارا خیال رکھے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مسجد میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. گھر میں داخل ہوتے ہیں، بیٹا کیا حال ہے، بیٹا کیا حال ہے. پوری دنیا کو دعا دے کر کے آئے اور اپنے بیٹے کو دعا نہیں دے رہے. سب کو دعائیں دے کر کے آئے، اپنے بیٹے کو دعا نہیں. گھر میں داخل ہوتے وقت بھی دعا اور گھر سے جاتے ہوئے بھی دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. پھر السلام علیکم اور زور سے کہو. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو 3 فلور میں والے گھر میں ہم رہتے تھے، 3 فلور، تو گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور اور ایٹک میں بھی آواز آتی تھی سلام کی. داخل ہونے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جہوری صوت بھی تھے، تو سب کو سلام. تو اس سے کیا ہوتا ہے بھائی، وہ تجسس جاسوسی ہے، وہ چپکے سے اندر داخل ہو گئے، ڈر لگا رہتا ہے کہ ابو پتہ نہیں کب گھس جائیں گے چپ چاپ. نہیں، ایسا ویسا کچھ نہیں، پتہ چل جاتا کہ میں آ گیا ہوں گھر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام. اور جائیں تو بھی کہ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ، اللہ حافظ، جو بھی کہنا ہو. اور پھر بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. یہ دعائیں پڑھنے کی یہ ساری انشاءاللہ ہماری مسنون دعاؤں کی کتاب بھی عنقریب چھپ جائے گی. امید ہے کہ آپ سب اسے حاصل کر کے اس میں سے ہر دعا کو یاد کر کے پھر اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. تو یہ السلام علیکم، آپس میں ایک دوسرے کو ملو تو السلام علیکم. یہ مسلم البطین رحمہ اللہ تعالی ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مجھے کہتے تھے کہ مسلم چلو بازار میں جا رہے ہیں. اب اس زمانے کے بازار کیا ہوتے تھے بھائی، ایک طرف سے شروع ہو کر دوسری طرف ختم، ادھر دکانیں اور ادھر دکانیں، ایسے بازار ہوتے تھے. تو کہا کہ روزانہ مسلم چلو بازار میں، مسلم چلو بازار میں، مسلم چلو بازار. ایک دن میں نے کہا کہ آپ بازار میں مجھے لے جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، خریدتے کچھ نہیں، خالی ہاتھ جاتے ہیں، خالی ہاتھ آتے ہیں. یہ بازار میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ تو کیا فرمایا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے، انما نذهب الى السوق لاجل السلام. ہم کچھ خریدنے کے لیے نہیں جاتے، ہمیں ضرورت نہیں تو خریدے کیا، ہم تو سلام کی وجہ سے جاتے ہیں. اس لیے کہ بازار میں جتنے لوگ ملتے ہیں اتنے کہیں نہیں ملتے. تو تم دیکھتے نہیں کہ جیسے ہی بازار میں داخل ہوتا ہوں، ابراہیم بھائی السلام علیکم، احمد بھائی السلام علیکم، بھائی خیریت ہے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، سلام کرتے کرتے ادھر چلے جاتے ہیں. ہم تو سلام کی وجہ سے جاتے ہیں، سلام کر کے ثواب حاصل کرتے ہیں، سلام کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سلام کر کے دعائیں دیتے ہیں، سلام کر کے دعائیں لیتے ہیں، سلام کر کے سنت کو فروغ دیتے ہیں. اور افشوا السلام بینکم پر عمل کرتے ہیں کہ سلام کو پھیلاؤ، اللہ کے نام کے ذکر کو خوب پھیلاؤ. یہ دیندار لوگ تھے.
اور یہ سلام جو ہے، یہ سلام یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور ہر امت کو دیا ہوا ہے. آدم علیہ السلام کی امت میں بھی یہی سلام، ابراہیم علیہ السلام کی امت کا بھی یہی، سب کے لیے. آدم علیہ السلام سے لے کر ہماری یہ آخری اب شریعت تو ختم ہو گئی، اب اس کے بعد تو کوئی نئی شریعت آئے گی نہیں. تو ہماری شریعت تک ساری امتوں میں سلام یہی رائج رہا، اور فرشتوں کے یہاں بھی یہی سلام ہے، اور جب ہم جنت میں جائیں گے اس وقت بھی یہی سلام رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ. وہاں بھی یہ سلام چلے گا، یہ جنتیو السلام علیکم، تمہارا رب اب تم پر نگراں ہے، فکر مت کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اتنا اہتمام کرتے تھے. سلام کا بھی محل کیا ہے؟ اب کوئی ایسا نہ کہے کہ بھائی سلام کے لیے کہا ہے تو ہم بیٹھ کر کے کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم. یہ مراد نہیں ہے. سلام کی بھی جگہ ہے. کیا جگہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے اب ہماری ملاقات ہوئی، ہم داخل ہوئے تو ہم نے سلام کیا تو ڈاکٹر صاحب کو سلام ہو گیا ڈاکٹر صاحب کو. اب ڈاکٹر صاحب نہ ہمیں سلام کر سکتے نہ ہم کر سکتے، اسی کا بھی ساتھ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اٹھ کر چلے گئے. اب اس کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی، اب سلام. سیپریٹ ہونے کے بعد پھر سلام کا موقع ہو جاتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کیا کرتے تھے؟ چل رہے ہیں چلتے چلتے ایک درخت آ گیا بیچ میں، اور درخت کے اس طرف بھی اتنی جگہ نہیں ہے کہ دونوں جا سکے، درخت کی اس طرف بھی اتنی جگہ نہیں کہ دونوں جا سکے. تو ایک ادھر ہو گیا دوسرا ادھر. اب بیچ میں درخت آ گیا نا، تو درخت نے دونوں کو سیپریٹ کر دیا تھوڑی دیر کے لیے. چند سیکنڈ کے لیے دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے، دیکھ نہیں سکے. تو جو بھی جس ٹاپک پر وہ بات کر رہے ہوتے تھے، لیکن درخت یا چٹان کے آنے کی وجہ سے سیپریٹ ہو جاتے تھے. جیسے ہی دوبارہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تو سب سے پہلے کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بھائی سلام جو ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرو، گھر سے نکلتے ہوئے سلام کرو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاؤ وہاں سلام کرو. بیوی سے سیپریٹ ہو گئے آپ، وہ کچن میں کچھ پکا رہی ہے اور آپ کچن سے باہر نکلے، دوبارہ کچن میں جاؤ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ آپ کو چائے دینے کے لیے آئی، آپ نے چائے چکھ کر کے کہا کہ شکر کم ہے، وہ پھر گئی تو پہلے چائے لے کر آئی تو بھی کہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر شکل لینے کے لیے پھر شکل لے کر آئی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام، بار بار سلام. وہ جتنی مرتبہ ہم سلام زیادہ کریں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں. ہمارے اہل و عیال کو فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اب اخیری بات کہہ کر ختم کر رہا ہوں کہ سلام میں کیا ہونا چاہیے. اب کیا پتہ چلا؟ کثرت ہو. ایک پوائنٹ کیا ہے؟ کثرت ہو. سلام خوب افشو السلام بینکم، اور سلام میں کثرت ہو، اور سلام میں جہر ہو. بھائی جب کسی کو سلام کر رہے ہیں اور سلام کا جواب دے رہے ہیں تو یہ کیسا سلام کر رہے ہیں کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ سلام کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کیسا سلام ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب جواب دینا ہے تو جواب اس طرح دینا چاہیے کہ پتہ بھی تو چلے اسے، تاکہ اس کا دل خوش ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سے لوگ جو ہے سرن وعلیکم السلام کہہ کر چلے جاتے ہیں، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلتا، دل کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ دیکھو ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا. آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو اس سے جو ہے اطمینان بھی رہتا ہے کہ تعلق ٹھیک ٹھاک ہے، تعلقات ٹھیک ٹھاک ہے. آپ کو کوئی سلام کا جواب نہیں دے گا تو آپ کو فوراً دل میں ایسا خیال آئے گا کہ گڑبڑ ہے. سلام ایک پیغام ہے، پیس کا پیغام ہے، دوستی کا پیغام ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو سلام میں کثرت ہو. دوسرا سلام میں جہر ہو، بلند آواز سے ہو. تیسرا صحت ہو، صحت، سلام صحیح ہو. تھوڑی محنت کر لو، کسی عالم سے ذرا سیکھ لو. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. میں اہل علم حضرات کو بھی دیکھتا ہوں، بہت سارے ٹیلی فون پہ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम, जैसे नमाज में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम अलैकुम, इसे सीखो। और वरहमतुल्लाह, वरहमतुल्लाह नहीं, बहुत से लोग वरहमतुल्लाह बोलते हैं, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह नहीं, वरहमतुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वो मश्क करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, तो सेहत भी हो, करेक्ट भी हो। और चौथी बात, पहले तो मैं 3 बातें बयान करता था कि बहुत ज्यादा होना चाहिए और सही होना चाहिए, और जी सबकत, सबकत का माना है कि कोशिश ये की जाए कि मैं पहले सलाम करूं, मैं पहले सलाम करूं, मैं पहले सलाम करूं। इसलिए कि जो पहले सलाम करता है, इन्न औलन नासि बी मन बदाहुम बिस्सलाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों में मुझसे सबसे ज्यादा करीब कौन है? जो पहले सलाम करता है। सलाम का जवाब पहले सलाम करता है। अल-बादिउ बिस्सलाम बरीउ मिनल किब्र, जो पहले सलाम करता है वो किब्र से बरी है, किब्र से पाक है, वो किब्र से पाक है, तभी तो झुक करके पहले सलाम करता है। और अगर कुछ किब्र होगा तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से किब्र दूर हो जाएगा। ये भी एक इलाज है किब्र का। इस पर एक किस्सा सुनाऊं, पुरलुत्फ किस्सा है, उसके बाद हम खत्म करते हैं आज की मजलिस। हजरत मौलाना याकूब नानूतवी रहमतुल्लाहि अलैह सदर मुदर्रिस थे दारुल उलूम देवबंद के। हजरत मौलाना ममलूक अली साहिब रहमतुल्लाहि अलैह जो उस्ताजुल असातिज़ा थे, हजरत गंगोही के, हजरत नानूतवी के रहमतुल्लाहि अलैह, खुद मौलाना याकूब साहिब के रहमहुल्लाह ताला, उनके बेटे थे ये मौलाना याकूब नानूतवी रहमतुल्लाहि अलैह। ये मौलाना याकूब नानूतवी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में दारुल उलूम देवबंद में मशहूर था कि ये सलाम करने में इतने तेज और फास्ट हैं कि किसी और को इब्तिदा बिस्सलाम नहीं करने देते, हमेशा यही फर्स्ट हो जाते हैं। ये है आखिरत की वो कि नहीं, जो अफजल चीज है वो मैं करूंगा, अफजल चीज है वो मैं करूंगा। हमारा हाल ये है कि नहीं, मैं खुद करूंगा तो छोटा हो जाऊंगा, इसलिए सामने वाला करे, मैं बड़ा हूं ये पहले वो करे। तो कभी लोग कोशिश करते थे मगर वो पहल वही कर देते थे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने ठान ली, उनके तो उस्ताद थे और हजरत थानवी तालिबे इल्म थे, मैंने ठान ली कि मुझे मौलाना याकूब नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह को पहले सलाम करनी। तो मौलाना शबली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने कुछ दिनों के लिए पूरा हजरत का आने जाने का रूट जो है अच्छी तरह स्टडी किया, घर से कब निकलते हैं, किस रास्ते से जाते हैं, मदरसे से वापस कब जाते हैं, किस रास्ते से जाते हैं। और जब मुझे यकीन हो गया कि बस यही मामूल है हजरत का, ये पुराने लोग जो है ना वो हमारे जैसे नहीं थे, निजामुल औकात के बराबर पाबंद थे। डॉक्टर अब्दुल आरिफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का टाइम का एहतिमाम और टाइम की पाबंदी इतनी ज्यादा थी कि उनके काम को देख करके आप टाइम बतला सकते थे कि घड़ी में इतने बजे होंगे। इसलिए कि 1 बजे तफसीर लिखनी है तो 1 बजे शुरू हो जाएगी, 1 बजे खत लिखना है तो 1 बजे खत लिखना शुरू हो जाएगी, 2:30 बजे वुजू करना है तो 2:30 बजे वुजू के लिए चले जाएंगे। तो अच्छी तरह से स्टडी कर लिया। और मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस रास्ते में मैंने एक जगह तलाश कर ली छुपने की, कहा कि मैं छुप गया वहां और छुप करके देखता रहा कि हजरत आ रहे हैं। कहते जब करीब आ गए तो एकदम से निकल कर मैंने कहा कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत को तो पता ही नहीं था, तो मैंने सलाम किया तो हजरत ने कहा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और क्या करते हजरत, ये कोई ऐसा रिकॉर्ड ब्रेकिंग या ऐसा तो कुछ था नहीं ना, वो तो उनका एक जज्बा था। तो दूर से ही देख करके शुरू हुए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश हुए होंगे अपने शागिर्द का ये जज्बा देखकर। कि मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे बुजुर्गों का कंपटीशन इसमें होता था
اس میں ہوتا تھا کہ بھئی ایک مرتبہ تو ہم حضرت کو اول سلام کریں، پہلے سلام کریں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی سے گزر رہے ہوتے تھے، ہم بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو ہم بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بچوں کو بھی سلام کرتے. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے اور جتنی باتیں عرض کی گئیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے. ایک حدیث سنا دوں، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ تم کامل مومن نہ ہو جاؤ. اب کامل مومن ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم کامل مومن نہیں ہو سکو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو گے تو کامل مومن، اور کامل مومن تو سیدھے جہنم میں جائے بغیر جنت میں، سیدھے. تو اب ایک کنجی کیا ہے؟ آپس میں محبت. مگر آپس میں تو دل میلے رہتے ہیں، کیسے دل میں محبت پیدا کریں؟ تو اس کا آگے جواب ہے، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم کرنے لگو تو تمہاری آپس میں محبتیں پیدا ہو جاوے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا ہوگا کہ ضرور بتلائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ. سلام پھیلاؤ گے تو محبتیں بڑھے گی، محبتیں پیدا ہو جائے گی تو ایمان کامل ہوگا، ایمان کامل ہوگا تو جہنم میں جائے بغیر سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو بھائی آج بہت سی باتیں آ گئی ہیں، مگر ایک سبق جو آج کا ہے وہ یہ کہ یہاں سے سب یہ تہیہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہم ہماری زندگی میں سلام کو لے آئیں گے. اور یہ آج کی تقریر کی وجہ سے جو جذبہ پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے نہیں، بلکہ انشاءاللہ موت تک جو ہے، موت تک ہم سلام کا اہتمام کریں گے. اس کے بڑے فوائد ہوں گے، بڑے فوائد ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما آتيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم خير لنا واختر لنا ويسر لنا أمورنا والهمنا مراشد أمورنا وعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمتهم على المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم